رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى عاد والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہم قبیلہ ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اب حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو رہا ہے جی۔ سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام بن عبداللہ بن رباح بن الجارود بن عاد بن عود بن ارم بن سام بن نوح نبی اللہ علیہ السلام، یہ آپ کا شجرہ مبارک۔ اور میں نے پرسوں عرض کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ، تو اس طرح آدم علیہ السلام تک آپ کا شجرہ مبارک ہمیں معلوم ہے۔ ایک قول یہ ہے جی کہ ہود علیہ السلام نے جامعہ دمشق میں ایک باغ بنایا تھا، وہیں پر ان کا مزار شریف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی قبر شریف مکہ مکرمہ میں ہے، ایک ہے یمن میں قول۔ مکہ مکرمہ میں 350 انبیاء کرام علیہ السلام کا مزارات ہے، جو وہ کعبہ شریف ہے نا جی، کعبہ شریف اس کے نیچے 350 نبیوں، یہ جو حجاج کرام تشریف لے گئے نا وہاں پہ، تو وہ جانتے ہیں کہ کعبے کا ایک حصہ حتیم کہلاتا ہے، وہ کھلا ہی رہتا ہے، اس کے اوپر ایک ہے مزاب رحمت پرنالہ جو اوپر سے پانی گرتا ہے، یعنی مزاب رحمت کہتے ہیں، اور اس کے نیچے اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مزارات ہیں، ان کی وہاں پہ قبر ہے۔ 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی بیت المقدس میں قبریں، 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام، تو انہی میں سے ایک قبر شریف مزار شریف حضرت ہود علیہ السلام کا مکہ شریف میں، یہ قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا نبی مبعوث کیا وہ ادریس علیہ السلام، یہ حافظ ابن عساکر کی تحقیق ہے، اور جمہور کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر اسحاق، اور پھر یعقوب، اور پھر حضرت یوسف، پھر حضرت لوط، اور پھر حضرت ہود بن عبداللہ علیہ السلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی تمام کے تمام انبیاء جتنے بھی تشریف لائیں وہ بنی اسرائیل سے آئے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول میں صرف 10 نبی ایسے تھے جو بنی اسرائیل سے نہیں تھے، باقی سارے کے سارے بنی اسرائیل سے آئے۔ وہ 10 نبی کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور سب سے شانوں والے عظمتوں والے تیرے میرے سونے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 10 انبیاء کرام ہیں جو بنی اسرائیل سے نہیں آئے، باقی تمام کے تمام انبیاء اور رسول اس میں سے تشریف لائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی اور یہ بت پرست تھی۔ میں نے عرض کیا نا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد نے کیا کیا، ود، سواع، یغوث، نصر، یہ جو ان کی اولاد تھی ان کو انہوں نے، یہ حالانکہ اچھے نیک لوگ تھے، صوفی لوگ تھے، تو ان کو انہوں نے بت بنا کر پوجا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی بت بنا لیے تھے، اور ان کا نام حبار تھا اور ایک بت کا نام سمود تھا۔ یہاں سے آپ اندازہ کریے کہ بت پرستی کی جو ہے شاخیں وہ کتنی دور جا رہی ہیں۔ بت پرستی کی ابتدا کب سے ہوئی؟ حضور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے ہیں تو آپ نے سنا نہیں ہوا کہ مکے میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ ہاں جی، 360 بت مکے میں رکھے ہوئے تھے۔ بت پرستی کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور آپ پھر بھی اندازہ کر لیں کہ باوجود اس کے اتنا پرانا مذہب ہونے کے
کافروں کا اتنا پرانا مذہب ہونے کے آج بھی ان کا سوائے ہندوستان کے اور ملک کو نظر ہی کو نہیں آتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤں، آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کا مذہب شریف ہے، اسلام ہے، مسلمان ہیں، آج 56-57 اسلامی ممالک ہیں جن کی شخصیت، جن کی پہچان اسلامی پہچان، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اب یہ جو حالات چھڑ چکے ہیں فلسطین کے اور اسرائیل کے، جو خانہ جنگی چھڑی ہے، حضور یہ خانہ جنگی ایویں نہیں چھڑی، اب اس کے پیچھے یہ کھلا اعلان ہے کہ اب حضور کا دین غالب آ کے رہے گا۔ جس طرح ماؤں بیٹیوں بچیوں کی آہیں بلند ہو رہی ہیں، اب ایسا لگتا ہے کہ ہماری نگاہیں دیکھیں گی کہ کس طرح عالم کفر اکٹھا ایک جگہ پہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ غیرت دے گا مسلمانوں کو، ان کے اندر غیرت پیدا ہوگی اور یہ ایک جگہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں نا جی، اپنا اسرائیل کے پیچھے کون کون کھڑا ہے؟ امریکہ کھڑا ہے، ہندوستان کھڑا ہے، سارے جتنے بھی فرانس کھڑا ہے، جتنے بھی یہ مشرک ہیں یہ سارے ایک جگہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ فلسطین کے ساتھ بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، اگرچہ ہماری حکومت نے اعلان نہیں کیا لیکن ہمارے سارے مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز مسلمانوں کے دیگر بھی، یمن ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ہاں جی، اب یہ حضور کے غلام ایک طرف ہوتے جائیں گے، ایران نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز حضور کے صدقے اب حضور کے غلام ایک جگہ ہوتے جائیں گے، عالم کفر ایک جگہ ہوتا جائے گا۔ اب یہ ایسا مسئلہ چھڑا ہے جو اب یہ بیٹھے گا نہیں، انشاءاللہ حضور کے صدقے اب یہ غالب آ کے رہے گا، انشاءاللہ حضور کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے وہ مقدس اور وہ قیمتی گھڑیاں نصیب فرمائے جس میں ہم دیکھیں کہ جناب امام مہدی تشریف فرما ہوئے ہیں اور وہ عالم اسلام کی قیادت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نہیں تو کم از کم ایسی کوئی کرم نوازی کر دے کہ جن راہوں میں ہماری قبریں ہوں، کبھی وہاں سے اللہ کے حبیب کی اولاد میں سے امام مہدی گزریں اور ہماری قبروں پر ان کے قدموں کے خاک اور دھول اڑ کے ان قبروں پر پڑے تو ہم کہیں گے سبحان اللہ، ہم بھی کتنے خوش نصیب ہیں۔ البتہ سامعین ذوال احترام علیہ السلام، اگر آپ نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہو تو آپ کو سب سے پہلے اس کا ذکر پاک سورۃ الاحقاف کی 26 نمبر آیت سے لے کے 66 نمبر آیت مبارکہ تک، اور سورۃ الشعراء کی 128 نمبر آیت مبارکہ سے لے کے 140 نمبر تک، اور سورہ احقاف کی 22 نمبر سے لے کے 26 نمبر تک ہے جی، اور سورہ شعراء کی 128 سے لے کے 140 نمبر تک ہے، سورہ فجر کی 6، 7، 8 یہ آیات مقدسات ہیں، سورۃ القمر کی 19 سے لے کے 21 تک، اور سورہ حاقہ کی جو ہے وہ 6 نمبر، 7 نمبر اور 8 نمبر، یہ تفصیل سے ان کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا۔ ان کے وطن کی تاریخ کیا ہے جی؟ حضرت علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب تفسیر ضیاء القرآن، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں احقاف سے مراد وہ ریگستان ہے جو عمان سے حضر موت تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کل رقبہ 3 لاکھ مربع میل بتایا جاتا ہے۔ اسے الربع الخالی بھی کہتے ہیں، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں کسی زمانے میں اپنے عہد کی ایک طاقتور اور زبردست اور متول قوم آباد تھی۔ آج وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ ریگستانی سارا علاقہ ہے، تو وہاں کی ریت بڑی بھربھری ہے، جو چیز وہاں جاتی ہے وہ نیچے دھنس جاتی ہے۔ آج وہاں پہ یہ زندگی اتنی وہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بندہ زندگی گزار سکے۔ اب وہ کچھ بھربھری ریت تو کچھ بھی رکھو نیچے دب جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ مصر کے اندر بھی ایسے جتنے بھی آثار قدیمہ نکل رہے وہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ ریت کے نیچے سے ہی نکل رہے ہیں۔ کہتے ہیں 100 فٹ ریت پڑ چکی ہے اور وہ سارے آثار قدیمہ نیچے جا چکے ہیں۔ تو یہ علاقہ اتنا زیادہ وہ خطرناک ہے کہ اس لیے اس کو حضر موت کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضر موت میں ایک مقام ہے جہاں لوگوں نے حضرت ہود کا مزار بنا رکھا ہے، اور وہ قبر ہود کے نام سے ہی مشہور ہے۔ ہر سال 15 شعبان کو وہاں عرس ہوتا ہے، اور عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں آدمی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ عرس ہماری نکالی ہوئی اختراع نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے سے عرس ہوتا آ رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے، نبیوں اور مقدس اور برگزیدہ بندوں کا عرس منانا یہ صرف اہل سنت و جماعت بریلی مکتب کا فکر کی اختراع نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان بزرگوں کا عرس منایا جاتا ہے۔ اور اس عرس کی جو اصل جو ہے نا جی، وہ ایک حدیث پاک ہے جس کو امام محمد بن عمر الواقدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے قبروں کے زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ گھاٹی میں داخل ہوتے تو بآواز بلند فرماتے السلام علیکم۔ ہاں، حضور شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے اور ان کو بلند آواز سے کہتے السلام علیکم، کیوں؟ تم نے صبر کیا، کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ پھر حضرت امام الانبیاء علیہ السلام کے وصال کے بعد یہی حاضری حضرت صدیق اکبر پڑھتے رہے۔ پھر ہر سال اسی طرح آپ کرتے رہے جب تک آپ کی حیات مبارکہ تھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر آپ ہر سال جاتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے بعد حضرت عثمان غنی، صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ تینوں صحابہ کرام حضور کے بعد اب کم از کم ان کو بھی چاہیے جو منکر ہیں کہ ان کے پاس یہ حوالہ تو موجود ہے، دلائل النبوت کے اندر بھی یہ موجود ہے، شرح صدور کے اندر بھی موجود ہے، کتاب المغازی کے اندر بھی یہ موجود ہے، ہاں جی، مصنف عبدالرزاق کے اندر قدیم کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اور جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ بزرگوں اور مقدس ہستیوں کے مزارات پر جانا، سلام کرنا، وہاں پر یہ تمام کے تمام جو معاملات ہیں یہ آج کے نہیں ہیں، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں اور آپ سے پہلے بھی ثابت ہیں۔ تو حضرت پھر مجھے یہ بتائیں، جو نہیں مانتا صرف ہٹ دھرمی ہے نا جی، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو، اس کا تو کوئی حل ہے ہی نہیں۔ اور عرس کی لفظ جو ہے، اصل جو ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبر میں منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے تھے؟ جب وہ مردہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اس کی قبر وسیع اور منور کر دی جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ نم کا نومۃ العروس، ہاں جی، عروس کی طرح سو جاؤ، اور اس کے اہل میں سب سے زیادہ محبوب کے سوا کوئی بیدار نہیں کرتا۔ یعنی اب اس حدیث پاک سے ہمیں لفظ مومن کے لیے لفظ عروس کا لفظ وارد ہے اور عروس کا لفظ عرس سے ماخوذ ہے، اور یہ عرس کی لفظی اصل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ عروس دلہن کو کہتے ہیں، عرس شادی کو کہتے ہیں، اور عرس کی حقیقت یہ ہے کہ سال کے سال صالحین اور بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کی جائے، ان پر سلام پیش کیا جائے، ان کی تعریف اور توصیف کے کلمات کہے جائیں، اتنی مقدار سنت ہے۔ قرآن شریف پڑھ کر صدقہ خیرات کا ثواب پہنچایا جائے، اور دیگر احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنا، ان سے اپنی حاجات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور شفاعت کرنے کی درخواست کرنا، اس کا ثبوت امام طبرانی کی حدیث میں ہے، جس میں عثمان بن حنیف نے ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے اور آپ سے شفاعت کی درخواست کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، المعجم الصغیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر بھی موجود ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اعراس منانا یہ انبیاء، اپنا صلحاء، انبیاء اور بزرگوں کی قبروں پر جانا، ان کی مزارات کی زیارت کرنا، سلامی پیش کرنا، ان کی تحسین کرنا، یہ نبی اکرم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ان کے لیے صلہ ثواب کرنا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا، ان سے شفاعت کی درخواست کرنا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ہمارے نزدیک یہی طریقہ کار ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جتنی خرافات مزارات پہ ہوتی ہیں، چرساں، پنگا، ڈھول، تماشے، یہ جتنی بھی خرافات ہیں، چادر چڑھانا، ہاں جی، منتیں ماننا، یہ تمام کے تمام جو میلے لگا لیے جاتے ہیں، کتے لڑانا، کبڈیاں کھیلنا، کتے رشتی لڑائیاں لوانا، یہ سب کی سب ان کا کسی بھی اہل سنت کے ساتھ
کوئی تعلق نہیں. تمام علماء اہل سنت ان سے بری اور بیزار ہیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. جو میں نے عرض کر دیا بس اور سوئی ہے. یہ ناچنا گانا، یہ ڈھول ڈھمکا، یہ چادریں چڑھانا، خرافات کرنا، میلے لگانا، یہ تمام کے تمام جتنے بھی آج کل کی نئی سے نئی خرافات نکل آئی ہیں، یہ تمام کی تمام قبلہ ناجائز بدعت سیئہ اور یہ مذمومہ کام ہے. ان سے ہمارا بالکل اعلان برات ہے. ہم ان سے بری اور بیزار ہیں. اہل سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق، ان کا اپنا ہی مذہب ہے. میں نا حضرت جی یہ میں نے نوٹ کیا ہے، آج نعت خوانی کے نام پر نا جی مذہبی مجرے کروائے جا رہے ہیں. نعت خوانی کی محافل نہیں کروائی جا رہی، نہ مذہبی مجرے کروائے جا رہے ہیں. ناچنا کودنا، بدعقیدگی، بدعات، تمام کا مرقع مسجع قسم کا جو ہے نا وہ سارا سلسلہ میری مسجد میں بھی الحمدللہ ہوتا ہے. ہم جتنی ہماری حیثیت ہے ہم اس کے مطابق آنے والی کی خدمت کرتے ہیں. آج تک ہم نے ایسے پیسہ نہیں لٹایا، کبھی بھی نہیں. ٹوپی رکھتے ہیں، جس نے پیش کرنا ہے اس میں رکھو، بہترین طریقہ. اول تو آپ لفافے میں ڈالیں، لفافے میں ڈال کے ان کو پیش کر دیں، یہ سب سے بہترین طریقہ. ایک ہی کر رہے ہو. یہ کس قوم کی عادت ہے؟ ہاں جی، یہ کس قوم کی عادت ہے اور کس کی نقل کی جا رہی ہے؟ ہاں جی، پھر اٹھ کے ناچ پڑھنا، ڈھولکی کے ساتھ پڑھنا، اس کو دف کہیں ڈھول کے ہیں، سارا کنجر خانہ، پورا کنجر خانہ. پھر نعت خانہ دے پھر نخرے بھی اونج دے ہی ہو گئے، اٹھ کے نچن لگ جائیں گے، آیا 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 واہ جی واہ، گھومن لگ جائیں گے. مینٹل لوگ، پاگل لوگ. کوئی ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں نے جتنے بھی ایسے تماشے کرنے والوں کو روکا ہے نا جی، بجائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹیں، انہوں نے کہا مولوی نو تو پہلے کڈو نہ بچوں، انہوں آج تو بعد بلانا ہی نہیں. اے بندہ سانو ذلیل کر دے. او ذلیل خود تم لوگ ہو رہے ہو. پیسہ بھی تمہارا، وقت بھی تمہارا، جگہ بھی تمہاری، مسلک بھی تمہارا، لیکن جناب نمائندگی کسی اور کی ہو رہی ہے. وہاں پر کسی سنی عالم کا کوئی فتویٰ نہیں لا سکتے کہ اے جی میں ایسی کر رہے ہیں جی، اور پھر پوری ردم کے ساتھ، پورے وہ معاملات کے ساتھ جس طرح پورا مرس ہی کرتا ہے نا جی. میں کہتا ہوں گلوکار پیچھے رہ جائے گا، گان والا پیچھے رہ جائے گا، نعت خواں کے نکل جائے گا. ایسی کمال کی یہ لوگ. تو یہاں تک جہاں تک میں نے عرض کیا ہے عرس کا، یہاں تک بالکل جائز ہے. لیکن باقی جو خرافات ہیں، محافل نعت خوانی کے نام پر جو یہ بےغیرتیاں پھیلائی جا رہی ہیں، حضرت جی پہلے علماء زیادہ ہوتے تھے، نعت خواں کم ہوتے تھے. اب صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ علماء بیچ میں سے مائنس ہو گئے، ساری رات نچ دے رہو تے کود دے رہو. اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہے، اہل بیت کے نام پر سب سے زیادہ گند مچایا جاتا ہے، سب سے زیادہ اہل بیت کے نام پر. میں سادہ سی بات، ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں اہل بیت اطہار کا، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے القابات سے ان کو پکارا جائے، لیکن خاتون جنت وی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہاں جی، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے جب بھی کسی فرد کا ذکر پاک کریں تو ہم بڑے احترام کے ساتھ نام لیں، لیکن یہ ان اشعار کے اندر، ان کلاموں کے اندر ان کا احترام سے نام نہیں لیتے. نام اہل بیت کا ہوگا، اور وہ جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جاتا ہے، الامان الحفیظ ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت اور محبت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا